ایک مخصوص سیاسی جماعت نے نفرت کو فروغ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور گورنر ہاؤس ارکان اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب۔ کہتے ہیں ہمیں تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہوگا۔ صدر کا عہدہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، ملکی مسائل کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ مریم نواز بولیں بلاول بھٹو ووٹ مانگنے نہ بھی آتے تو بھی نون لیگ آصف زرداری کو ووٹ دیتی۔ بلاول بھٹو نے جس جماعت کو کارٹونز کہا ہے وہ کارٹون نیٹ ورک چلا کر رکھتی ہے۔ تمام سنجیدہ جماعتیں ملک کی بہتری چاہتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے آگے چلے تو غریب کو روٹی نہیں ملے گی۔ ہمارا مشترکہ ایجنڈا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو ترقی کی دوڑ میں آگے لانا چاہتے ہیں۔ خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم خواتین پر تقریب سے خطاب۔ بولے خواتین کی آبادی کا 23% ملک کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہے۔ قوم کی عظیم بیٹیوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کو ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں آگے لانا ہوگا۔ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے آئین میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں خواتین کو بہت اہمیت دی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا غلط مفہوم لیتے ہوئے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا۔ محمود خان اچکزئی نے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدارتی امیدوار محمود اچکزئی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی متعدد مخصوص نشستیں ابھی خالی ہیں۔ الیکٹورل کالج مکمل ہونے تک الیکشن ملتوی کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ کل ہونے والے صدارتی الیکشن پر مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے مریم نواز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ایم کیو ایم نے بھی بلاول بھٹو کو اختیارات کی مزید نچلی سطح پر منتقلی کے لیے قائل کر لیا۔ بلاول بھٹو کی معاملہ پارٹی کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی۔ کراچی کی ترقی کے لیے بلاول بھٹو کی کاوشوں پر ایم کیو ایم رہنماؤں کا اظہار تشکر۔ ایم کیو ایم وفد اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر مملکت عارف علوی کو ایوان صدر میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ ایوان صدر کے سٹاف نے بھی ڈاکٹر عارف علوی سے الوداعی مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نئے صدر کے انتخاب تک عہدے پر رہیں گے۔ کل نئے صدر کا انتخاب ہوگا۔ صدر کی اہم اشیاء بھی ایوان صدر سے دوسری جگہ منتقل کر دی جائیں گی۔ ایوان صدر میں تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ انتخابی تنازع کے حل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں مگر سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کی جانب سے 28 فروری کے خط پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف سیاسی معاملات کو اندرونی معاملہ سمجھتا ہے۔ ایسے معاملے میں یہ عالمی ادارہ مداخلت نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف ادارہ جاتی گورننس اور کرپشن کے خلاف اقدامات کے مؤثر ہونے کا خواہش مند ہے۔ تمام پاکستانیوں کی معاشی بہبود پر زور دیتا ہے۔ سرکاری شعبے کی کمپنیوں میں اصلاحات درکار ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے تعلقات میں فائنینشل استحکام کی ضمانت حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان کی خاطر سب کو مل بیٹھنے کی دعوت۔ بولے قرضوں سے نکلنا ہوگا۔ ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ فائدہ عام آدمی کو ہوگا۔ معاشی صورتحال کا ہر روز جائزہ لیا۔ صرف پی آئی اے کا ہر سال نقصان 8.5 ارب روپے ہے۔ پسند ناپسند کو دفن کر کے ملک کے لیے آگے بڑھنے کا اندیا۔ دورہ کشمیر کے دوران موسمیاتی تباہی میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے فی کس کا اعلان۔ زخمیوں کو بھی 5 لاکھ روپے فی کس ملیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس مخصوص نشستوں پر اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان روکتے رہ گئے۔ اپوزیشن اراکین کا اسپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ، شدید نعرے بازی۔ پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کی قرارداد جمع۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب بھی برس پڑے، بولے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام رہنما اور کارکنان کو کس جرم میں حراست میں لیا گیا؟ جمہوریت میں پرامن احتجاج حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سماعت، عدالت نے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ آپ کی استدعا حلف نہ لینے تک تھی، حلف تو ہو گیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کا صاحبزادہ حامد رضا کے وکیل سے استفسار۔ وکیل نے کہا الیکشن کمیشن کا حکم نامہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کی سندھ اسمبلی کی 3 مخصوص نشستوں کو فیصلہ کن ہونے کی صورت میں صدارتی انتخابات میں کاؤنٹ نہ کرنے کی ہدایت۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر مختصر فیصلہ جاری۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور دیگر سے 28 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ سینٹ اجلاس ڈپٹی چیئرمین کے حکم پر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری۔ پی ٹی آئی نے ڈائس بجا کر خراج تحسین پیش کیا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید کا بانی تحریک انصاف کی رہائی اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے مساق معیشت کی پیشکش کر دی، بولے پاکستان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ایوان نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر قرارداد بھی منظور کر لی۔ سینیٹر اعجاز چودھری دل کی تکلیف کے باعث پی آئی سی منتقل، طبی معائنہ۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو سخت سیکورٹی میں پی آئی سی لایا گیا۔ حکومتی اتحاد کا محسن نقوی کو سینیٹر کے امیدوار کے لیے نامزد کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو وفاق میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ محسن نقوی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی جماعتوں سے بھی حمایت کے لیے رابطہ کریں گی۔ چیئرمین پی سی بی کا عہدہ برقرار رکھیں گے۔ آرمی چیف نے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی قرار دے دی۔ دورہ یاوران کے دوران باور کرایا کہ مسلح افواج بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہیں گی۔ سپہ سالار نے کہا پورے پاکستان کو بلوچستان کے غیور عوام پر فخر ہے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ صوبے کی ترقی اور زراعت کی بہتری کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ، عمائدین اور کسانوں سے ملاقاتیں کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آزاد کشمیر، بارشوں اور برف باری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا مکمل تباہ گھر کے لیے 7 لاکھ روپے، جزوی تباہ گھر کے لیے 3.5 لاکھ روپے دیں گے۔ آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں سے 8 افراد شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی حکومت مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق سے ملاقات کے دوران کہا حق خود ارادیت کی جد و جہد میں کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو غیر مشروط حمایت کی یقین دہانی۔